آپ نے درست فرمایا کہ ملک ایک نازک ترین صورتحال سے گزر رہا ہے، اور اس پاکستان بچاؤ مارچ کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے اچھے نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں۔ اس خوفناک صورتحال میں، ڈراؤ اور دھمکاؤ کی صورتحال میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد مانگی، اور پاکستان بچاؤ مارچ وہ حضرت بری امام سے شروع کیا اور دادا دربار آئے۔ ہمارے مقاصد میں ایک مقصد یہ تھا کہ ملک عزیز پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے دہشت گردی، قتل و قتال، خودکش حملے، ٹارگٹ کلنگز پاکستان کے اندر جاری و ساری تھی۔ سنی اتحاد کونسل جب مارز وجود میں آئی تو ہم نے مرکزی حکومت سے اور چاروں صوبائی حکومتوں سے، گلگت بلتستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپ کریک ڈاؤن نہیں صاحب، آپ کی دہشت گردی کے خلاف جو آواز ہے اس کو سارے سراہتے ہیں، لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ جی آپ کا الزام جو میں نے دیکھا بار بار آپ تواتر سے لگاتے رہے، آپ کہتے رہے کہ یہاں جو دہشت گردی پھیل رہی ہے وہ پھیل رہی ہے کہ اس ملک میں ڈالر آ رہے ہیں دہشت گردی پھیلانے کے لیے، اور ریال آ رہے ہیں۔ اب ریال تو کسی مسلمان ملک سے آ رہے ہوں گے نا، تو اس طرح تو ہماری یکجہتی کیسے ہوگی؟ میں عرض کروں، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ڈالر آ رہے ہیں اور ریال آ رہے ہیں اور کثیر تعداد کے اندر آ رہے ہیں، اور بعض ایکسٹریمسٹ تنظیموں کو وہ تقسیم ہوتے ہیں، اور تاکہ ان کے پاس اتنی رقومات ہوں کہ پاکستان کے اندر کسی بھی وقت جو ہے وہ لالسنس کا مسئلہ جو ہے یہ پیدا کریں۔ اور یہ آج سے نہیں، ہم ایک مدت سے مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ بیرونی مداخلت چاہے کئی اسلامی ممالک سے ہو یا مغرب سے ہو یا امریکہ سے ہو، اس پر غور و خوض کرنا چاہیے، اور حکومت کو نہیں چلیں اسلامی ممالک کی تو ہوئی مداخلت، لیکن ساتھ ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیے جب سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہے جناب، تبلیغی جماعت کے اجتماع ہوتے ہیں۔ میں تبلیغی جماعت کا کوئی اتنا بڑا حامی نہیں ہوں، میں وہاں نہیں گیا آج تک کبھی اجتماع میں، لیکن وہ بھی ایک روایت چلی آ رہی ہے، اس کو آپ کیوں روکنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ہم تو کسی ایسے اجتماع کو روکنا نہیں چاہتے کہ جس اجتماع کی وسادت سے کوئی ایسی بات سامنے نہ آئے جو ملک کے لیے لالسنس کا مسئلہ پیدا ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کا بھی کوئی اجتماع ہو، اس اجتماع کی آڑ میں اسلحہ جو ہے وہ جمع نہیں ہونا چاہیے، اور گن پوائنٹ پر لوگوں کی جدوجہد کی ترغیب جو ہے۔ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے اجتماع کے موقع پہ وہاں پر اسلحہ جو ہے وہ سپلائی کیا جاتا ہے یا اکٹھا کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، میں نہیں کہتا، یہ آپ حکومت پنجاب سے سوال کریں کہ حکومت پنجاب کے ذمہ داروں نے یہ کہا ہے کہ چند ایک آدمیوں کو وہاں سے پکڑا گیا، اس کا جواب تو آپ کو حکومت پنجاب دے سکتی ہے۔ اچھا چلے، لیکن سازا صاحب ایک طرف ایک یہ بھی بات ہے، دیکھیے اسلام آباد میں ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بدقسمتی سے پاکستان میں شک شبے کا ویلا ہے، ہر چیز پر شک کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک فضا بن رہی تھی RGST کے خلاف کہ یہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے۔ آپ نے ایک نیا دیوبندی بریلوی مسئلہ اکٹھا کر کے لوگوں کی توجہ بٹانے کی کوشش کی، اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ شاید حکومت، مرکزی حکومت کا کوئی نہ کوئی اشارہ یا حمایت تھی۔ مجھے یہ حیرانگی ہے کہ ہمیشہ پاکستان کے اندر جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو شکوک و شبہات کی نظر سے بعض آدمی دیکھتے ہیں، میجورٹی نہیں ہوتی۔ RGST کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے گزشتہ 2 ماہ سے یہ کئی پریس کانفرنسز کی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب سیاستدانوں کا دورہ معیار دیکھ لیں اس کے اندر کہ پہلے وہ مخالفت کرتے ہیں، پھر مراعات حاصل کرتے ہیں، اور پھر ٹیکسز لگاتے ہیں۔ یہی تو وہ ڈیول پالیسی ہے جس پالیسی نے پاکستان کو تباہی اور بربادی کے کنارے پہ جو ہے نا وہ پہنچایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اخبارات کے اندر جو اشتہار آئے ہیں، ان اشتہاروں کے اندر یہ مہنگائی کا تذکرہ ہے، لالسنس کا تذکرہ ہے، پاکستان کی اقتصادی صورتحال جو پتلی ہو رہی ہے اس کا مسئلہ ہے۔ ہم تو خود یہ چاہتے ہیں کہ RGST جو ہے یہ غریبوں پر، مزدوروں پر، کسانوں پر نہ لگائی جائے، ان افراد پر لگائی جائے جنہوں نے ملک کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ لیکن صاحب بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، اس وقت آپ کا بھی ایک ایشو تھا کہ
تحفظ جو ہے ناموس رسالت کا قانون ہے اس کے اوپر بہت سی باتیں ہو رہی تھی، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مختلف جلسوں میں خطاب کے دوران بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پری میچور، ابھی تو پریزیڈنٹ کی طرف سے کچھ ہوا نہیں، عدالت سے بھی اسٹے آ گیا ہے، اور جو کام ابھی ہوا نہیں ہے اس کا واویلا پہلے سے ہی ہے، تو یہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے اس قانون کی آڑ میں اس کو اجاگر کرنے میں سے شاید کسی اور کا بھلا ہو رہا ہو؟ نہیں، میں عرض کروں، جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ یہ کام ابھی ہوا نہیں، کام تو ہو گیا ہے۔ عدالت نے فیصلہ کیا تھا، گورنر پنجاب نے اس کے اوپر رد عمل دیا اور یہ کہا کہ میں نے تمام آرگومنٹس جو ہے نا وہ پڑھ لیا ہے، اور میرے نقطہ نظر کے مطابق اس عورت کو سزائے موت کا فیصلہ جو سنایا گیا ہے یہ غلط ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر جو ہوتا ہے کسی بھی صوبے کا، یا چیف منسٹر جو ہوتے ہیں کسی بھی صوبے کے، یہ ذمہ دار آدمی ہوتے ہیں، ان کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے جس پر عدلیہ کے اوپر سے اعتماد جو ہے اٹھ جائے۔ ان کا یہ بیان عدلیہ کے اوپر عدم اعتماد تھا۔ ہاں، اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ درست فیصلہ نہیں ہوا تو ہائی کورٹس کے دروازے جو ہیں وہ کھلے تھے۔ نہیں، لیکن صاحب چلیں، جی، یہ مسئلہ بھی آج عدالت نے کہہ دیا کہ جی نہیں، وہ صدر صاحب نہیں اس پہ کچھ کریں گے، ٹھیک ہو گئی بات، لیکن اگر آپ کو تحفظ ناموس رسالت کی بھی ایک موومنٹ بنانی ہے تو کیا یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ تمام جو ہمارے ہاں مسالک ہیں ان کے علماء اکٹھے ہو کر ایک موومنٹ چلاتے؟ آپ کی تحریک جو ہے یہ کیا علماء کو اور مختلف مسالک کے درمیان بلکہ تقسیم کو زیادہ نہیں کر رہی ہے؟ کیونکہ فوکس زیادہ ہو رہا ہے بریلوی دیوبندی، بریلوی دیوبندی۔ بالکل نہیں، میں عرض کرتا ہوں ہماری تحریک کا مقصد اور ہمارے اشتہارات بالکل سامنے گواہ ہیں کہ یہ لانگ مارچ فرقہ وارانہ فسادات کے خلاف ہو رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا جو بھی مسلک ہے وہ ان کو مبارک ہو۔ گن پوائنٹ کے اوپر جدوجہد کرنا، لوگوں کی مساجد کو چھیننا، لوگوں کے مدارس کے اوپر قبضے کرنا، فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دینے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، حکومت ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرے، ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ خواہ مخواہ کے الزام لگانا اور اتہام باندھنا میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی یہ معاملہ جو تھا یہ ہمارے ایمان سے مسئلہ منسلک ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے اندر ہمارے سیکٹ کی 9 جماعتیں جو ہیں وہ شامل ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سربراہ مملکت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سزا معاف کرے۔ جی، سزا معاف کرے۔ بالکل آخری سیاسی سوال، ملک میں اب آہستہ آہستہ مڈ ٹرم الیکشن یا قبل از وقت انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں، لگتا یہ ہے کہ آپ نے بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ طویل جو سیاسی اتحاد تھا اس کو خراب بات کہہ دی ہے، اور یہ جو لانگ مارچ ہے یہ ابتدا ہے کہ آئندہ سنی اتحاد کونسل جو بریلوی مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں، یا رسول اللہ پڑھنے والے، ان کو اکٹھا کر کے آپ ایک سیاسی ایجنڈے کی آغاز کر چکے ہیں، سیاسی ایجنڈے کا۔ دیکھیں جی، اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور دیگر مذہبی پارٹیز کو یہ حق حاصل ہے اور انہیں ہونا چاہیے کہ وہ سیاست میں حصہ لیں، انتخاب کے وقت لوگوں کے پاس جائیں، تو ہمیں بھی وہ اپنے حق کو استعمال کرنا چاہیے۔ جہاں تک یہ مسئلہ رہا ہے کہ ہم اس کا کیا سینیریو دیکھ رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ اگر ملک کی عزیز کے اندر متناسب نمائندگی کے تحت انتخابات کروائے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج جو ہیں نا وہ بہت بہتر مرتب جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ یعنی متناسب نمائندگی اس میں یہ کہ یعنی بریلوی پہلے الگ سے کاؤنٹ ہوں اور پھر ان کے نمائندے ہوں اور پھر آئے ہاؤس۔ اچھا، میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی والے الگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، مسلم لیگ نون والے الگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اور کیا مسلم لیگ کاف والے ایم کیو ایم والے؟ ملک لبنان بن جائے گا۔ میری تھوڑی سی عرض سنیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص کو سیاسی جماعت کو حق حاصل ہے۔ کیا سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر الزام نہیں لگاتی؟ مذہبی جماعتیں جو ہیں کیا وہی زیر اعتاب ہیں؟ بالکل، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ فرقہ وارانہ فسادات کے خلاف ہم لوگ ہیں، اور دیکھ لیں کل ہمارا جو پروٹیسٹ ہوا اس کے اندر 40 گھنٹے لگے، کہیں ایک جگہ شیشہ نہیں ٹوٹا، کسی کے خلاف نعرہ نہیں لگا، کسی کے خلاف کوئی ایسی اخلاق کی بڑے طور پہ سردار صاحب آپ نے یہ اس کو مکمل کیا، اپنے مشن کو لانگ مارچ کے بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور تقسیم در تقسیم نہیں ہونی چاہیے، ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ اب چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ایک پاکستانی قبائلی صحافی کی بپتا آپ کے سامنے سنائیں گے آپ کو، اور جو امریکہ کے خلاف اپنے حق کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔